اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ چوتھے پارے میں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر اور آخر سورہ آل عمران یعنی آیت نمبر 200 یہ آیات چوتھے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ نساء کی 23 آیتیں اس چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں خداوند کریم نے نیکی کا حصول بیان کیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتا کہ جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرے کہ جس کو وہ خود پسند کرتا ہے، جس سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اللہ کے نبی جناب اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ خداوند کریم نے اسرائیل پر کوئی چیزیں حرام نہیں کی تھیں، مگر یہ کہ خود جناب اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں۔ اور یہ جو لوگ اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں فلاں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کیا اور خانہ کعبہ میں موجود جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو بیان کیا، اور حج کے وجوب کا تذکرہ ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو کہ بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے، اور وہ گھر مبارک ہے اور عالمین کے لیے اس گھر میں ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں بہت ہی واضح نشانیاں ہیں کہ جس میں سے ایک نشانی حضرت ابراہیم کا مقام ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان کیا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے ہر اس شخص پر کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس پر واجب ہے اس گھر کا قصد کرے اور حج انجام دے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی خداوند کریم نے تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر تم ان اہل کتاب کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں دوبارہ اسی دین کی طرف پھیر دیں گے، یعنی دوبارہ تمہیں کافر بنا دیں گے، لہٰذا ان کی اطاعت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں کیں کہ جن میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمانی کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے دین اسلام کے ایک انتہائی اہم فریضے کی طرف اشارہ کیا کہ جس کا نام ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو دعوت دے خیر کی طرف اور حکم دے اچھائی کا اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد روز محشر کا تذکرہ ہوا کہ روز محشر میں کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ جو چہرے سفید ہوں گے ان کی جزا کیا ہوگی، جو چہرے سیاہ ہوں گے ان کی جزا کیا ہوگی، اس کو خداوند کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکلتی ہے تاکہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جو مومن ہیں یعنی صاحب ایمان ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے۔ یہ قرآن کا اور اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے اگر کسی قوم میں کوئی اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو بیان کیا ہے، یعنی قرآن اور اسلام نے اس طریقے سے نہیں کہا کہ اگر ایک قوم کوئی بری ہے تو اس قوم کے سارے افراد کو برا کہا نہیں،
یہ اہل کتاب کے ان میں سے اکثر فاسق ہیں، لیکن ان میں سے کچھ افراد مومن بھی ہیں۔ جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ اہل کتاب سب کے سب برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک امت وہ ہے کہ جو قیام کرنے والی ہے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اللہ کی آیات کو پڑھنے والی ہے رات کے پہر میں، اور سجدے انجام دینے والی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ایک امتیاز ہے اسلام کا اور قرآن کا کہ اس نے اگر کسی قوم میں کوئی اچھا فرد ہے یا اچھائی پائی جاتی ہے تو اس کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کا تذکرہ کیا اور اہل ایمان کو سخت تنبیہ کی کہ دیکھو ان کفار کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دین پر آ جاؤ، یہ کفار اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے جو دل میں بغض ہے وہ ان کے ظاہر سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ تنبیہ کرائی گئی کہ دیکھو ان کفار سے بچ کے رہو، ان کفار کو اپنا دوست مت بناؤ، کہ جب تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو ان کو، یہ کفار وہ ہیں کہ جب تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا، اور پھر جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، کہ خداوند کریم نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی جبکہ تم ذلیل و خوار تھے، فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو شاید تم شکر گزار بن سکو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے سود کی حرمت کو بیان کیا، اور سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بہت ہی زیادہ بڑھا کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ شاید تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو کہ جس کو خداوند کریم نے کافروں کے لیے آمادہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے تمام انسانوں کو تشویق دلائی کہ خدا کی مغفرت کی طرف جلدی کریں، دوڑ کے بھاگیں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اس خداوند کریم کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو، اور اس جنت کی طرف کہ جس کا رقبہ آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے، جس کو خداوند کریم نے متقین کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ دیکھو اگر کفار سے جنگ کرنے میں تمہیں کوئی اذیت یا مصیبت پہنچتی ہے تو تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو کہ جسے کوئی اذیت مصیبت پہنچ رہی ہے، تم سے پہلی قومیں بھی ان کو بھی اذیتیں پہنچیں، اور جس طریقے سے تم اذیت میں آتے ہو اسی طریقے سے کفار بھی اذیت میں آتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ دیکھو اگر تم تک کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی اذیت پہنچی ہے، تو یہ جو کفار ہیں ان کو بھی تمہاری ہی جیسی مصیبت پہنچ رہی ہے، یعنی اگر تم زخمی ہوتے ہو، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں، تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جاتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے کفار بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی یتیم ہوتے ہیں، ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ پھر خداوند کریم نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ دیکھو یہ جو ایام ہیں یہ چند روزہ زندگی ہے جو گزر جانے والی ہے، کہ جس میں خداوند کریم نے لوگوں کا امتحان لیا ہے، لہٰذا صبر و استقامت کے ذریعے سے اللہ کے دین پر قائم رہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے، ان آزمائش کے ذریعے سے جو خالص اہل ایمان ہیں ان کو ناخالص افراد سے جدا کر دے۔ اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے آیت نمبر 144 میں مسلمانوں کو تنبیہ کرائی کہ دیکھو رسول خدا کے چلے جانے کے بعد خبردار دوبارہ مرتد مت ہو جانا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو پس اگر رسول خدا اپنی طبعی موت مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پچھلے دین پر
پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص بھی اپنے پچھلے دین پر پلٹ گیا وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور انشاءاللہ اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین جزا دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے موت کا تذکرہ کیا کہ موت اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور دنیا اور آخرت کا تقابل پیش کیا، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ اہل ایمان کو تنبیہ کرائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو یہ دوبارہ تمہیں پچھلے دین پر پلٹا دیں گے، اور پھر تم سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ایک آیات کا طویل سلسلہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے جنگ احد کا تذکرہ کیا، اور جنگ احد کی اصل جو ناکامی کا سبب تھا اس کو خداوند کریم نے بیان کیا کہ اس میں جو اصل ناکامی کا سبب تھا وہ دنیا کی محبت تھی۔ دنیا کی محبت نے اس جنگ کو، جو کہ جیتی ہوئی جنگ تھی، جیتی ہوئی جنگ کو ناکام بنا دیا۔ اور پھر خداوند کریم نے تذکرہ کیا کہ اے مسلمانوں، خدا کے متعلق بدگمانی نہ کرو، خدا سے اچھا گمان رکھو۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کرائے یا تمہارے بچوں کو یتیم کر دے۔ خداوند کریم تمہاری فلاح چاہتا ہے، تمہاری نیکی چاہتا ہے، لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ گھر میں بیٹھ جائے گا تو وہ بچ جائے گا۔ اگر خداوند کریم چاہے تو گھر میں بیٹھنے والے کو بھی موت دے سکتا ہے۔ اور اسی دوران خداوند کریم نے شہداء کی عظمت کو بیان کیا، شہید کے مقام کو خداوند کریم نے بیان کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ فرض مت کرو، مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ اور پھر شہداء کے مقام اور عظمت کو بیان کیا کہ وہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کا تذکرہ کیا، اور کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ کو تسلی دی اور کفار کی مذمت کی۔ فرمائیں کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ کفر برتنے میں جلدی کریں تو یہ بات آپ کو ناگوار نہ گزرے، آپ اس سے غمزدہ نہ ہوں، یہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے آخرت میں ایک عذاب عظیم ہو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کی ایک بیہودہ خواہش کو ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ خداوند کریم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ کوئی بھی ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں مگر یہ کہ اس وقت کہ جب وہ ایک قربانی اللہ کی جانب سے لے کر آئے اور اس قربانی کو آگ کھا لے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ خداوند کریم نے اس کا جواب دیا کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں ان تمام نشانیوں کو لے کر، اور جو نشانی تم چاہتے ہو، یعنی ایک ایسی قربانی کی جس کو آگ کھا لے، یہ نشانی بھی لے کر آ چکے ہیں، پس تم نے کیوں ان کو قتل کیا؟ اگر تم نشانی ہی چاہتے تھے اور اس پر ایمان لانا چاہتے تھے تو وہ تمام کی تمام نشانیاں لے کر آ چکے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دوبارہ اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اور اہل کتاب کی اس بات پر مذمت کی گئی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اور اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کا بیان کیا، توحید کی واضح نشانیوں کا تذکرہ کیا، صاحبان عقل کی صفات کو بیان کیا کہ ان میں کیا کیا نیک صفات پائی جاتی ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ تقریباً سورہ آل عمران کی آخری آیت کا خلاصہ تھا۔ سورہ مبارکہ نساء کی 23 آیتیں چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ النساء فی کل جمعۃ امن من ضغطۃ القبر، جو شخص بھی ہر جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ شخص فشار قبر سے امان میں ہوگا۔ تفسیر البرہان میں اور تفسیر عیاشی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں خداوند کریم نے تمام انسانوں کو تقویٰ کی طرف دعوت دی، اور تقویٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اپنی توحید پر نشانی کو بیان کیا کہ دیکھو خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد
پوری روئے زمین پر مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یتیموں کا تذکرہ کیا، یتیموں کے اموال کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یتیموں کی حفاظت کرو، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، کیونکہ یتیم معاشرے کا وہ فرد ہے کہ جو ماں اور باپ کی شفقت سے محروم ہے، یا تو اس کی ماں نہیں ہے یا اس کی باپ نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں۔ تو یہ جو یتیم فرد ہے، اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کی گئی یا اس کو صحیح انداز میں پروان نہیں چڑھایا گیا تو یہی یتیم شخص معاشرے کے لیے ناسور بن سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے اور اسلام نے خاص طور پر یتیموں کی تربیت پر خاص توجہ دلائی۔ فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حَوْمًا كَبِيرًا، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال میں سے جو اچھا مال ہے اس کو برے مال سے تبدیل مت کرو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ملا کے ساتھ مت کھاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے میراث کی تقسیم کے احکام بیان کیے کہ دیکھو میراث کس طریقے سے تقسیم ہوگی، کہ جو تم میں سے کوئی میراث چھوڑ جائے تو وہ اس کے بیٹوں کے لیے ہے، اور اس کے اقربا کے لیے ہے، اور اس کے جو بیویاں ہیں ان کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک اخلاقی حکم بھی پیش کیا کہ دیکھو جب میراث بٹ رہی ہو اور میراث بٹتے ہوئے کچھ یتیم اور دور کے رشتہ دار حاضر ہوں تو اپنی میراث میں سے کچھ ان کو بھی دے دیا کرو، یعنی اگرچہ کہ شرعی اعتبار سے وہ میراث میں حق نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ موجود ہیں اس وقت جس وقت میراث تقسیم ہو رہی ہے تو اپنی میراث میں سے ان کو بھی کچھ حصہ دے دو۔ اور خداوند کریم کہتا ہے کہ دیکھو یاد کرو کہ آج یہ بچے یتیم ہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں اور کل ان کو بھی اسی طریقے سے در بدر ٹھکرا دیا جائے۔ لہٰذا اس بات کا خوف کھاتے ہوئے اگر میراث کے وقت کوئی یتیم حاضر ہو جائے تو اس کو بھی میراث میں سے کچھ حصہ دے دو۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے میراث کے احکام کو بیان کیا کہ لڑکوں کے لیے لڑکی سے دگنا حصہ ہے، اور پھر تمام جو میراث کی تقسیم ہے جو آپ فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو خداوند کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے زنا کی سزا کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توبہ کا حکم کو بیان کیا کہ توبہ فقط ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہ کو انجام دے دیتے ہیں جہالت میں یعنی غفلت میں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ افراد ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور پھر دوسری آیت میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ دیکھو توبہ ان افراد کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ موت کو اپنی سامنے دیکھ لیتے ہیں، موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی۔ کہا کہ نہیں، اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر کی حالت میں مر چکے ہیں، ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیویوں کے حقوق کو بیان کیا کہ دیکھو اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کو اپنانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن جو مال تم پہلی بیوی کو دے چکے ہو اس میں سے ذرہ برابر بھی نہ لو، وہ مال پہلی بیوی کا ہے، جو مال اس کا ہے وہ مال اس کا ہے، لہٰذا وہ اسی کا رہے گا۔ تو اگر تم بیوی بدلنا چاہتے ہو تو شوق سے بیوی تبدیل کرو، لیکن پہلی بیوی کا مال مت لو، اور بیویوں کو زبردستی میراث میں مت بانٹو اور زبردستی ان کو روکے نہ رہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان عورتوں کا بیان کیا کہ جو نکاح کے حوالے سے ایک مرد پر حرام ہے، اور یہ تقریباً خلاصہ ہے سورہ مبارکہ نساء کی 23 آیات کا جو کہ چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔